سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے خالد العزیز فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اور فیاض بھائی سے آج کافی مزے کی ڈسکشن ہونی ہے، جس میں سب سے اہم ٹاپک جنرل فیض کو جو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ملک میں بدامنی، انتشار اور سیاسی سرگرمیوں میں جو ان کی شرکت ہے اس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، تو اس کے اوپر سوال کرنے اور یہ بھی پوچھنا ہے فیاض بھائی سے کہ فیاض بھائی نے اپنے دور میں اپنی آنکھوں سے جنرل فیض کی کن سرگرمیوں کو دیکھا تھا۔ جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی خبر تو آپ کے پاس آ گئی ہوگی کہ اب انہیں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کا مقدمہ آفیشیلی ٹرائل سٹارٹ ہوگا، ہو سکتا ہے 2 سے 3 مہینے کے اندر کنکلوڈ ہو جائے، کیونکہ فوجی ٹرائل جو سے اس میں چھٹیاں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ معاملات تو کافی ہیٹڈ ہو چکے ہیں، تحریک انصاف والے بھی ہمیں سوشل میڈیا پر کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن چلیں ایک اور سوال ہے اس کے متعلق، وہ میں بعد میں کروں گا، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ پورے اس معاملے کے اوپر اب آپ کا کیا کہنا ہے اور کون سی سیاسی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ جنرل فیض کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے، یہ چارج شیٹ قیدی نمبر 420 کے خلاف ہے۔ ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسری چیز، یہ جو چارج شیٹ کا لفظ ہوتا ہے نا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں، یہ اس وقت چارج شیٹ لگتی ہے اور اس چارج شیٹ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب ساری انویسٹیگیشن 100% کمپلیٹ ہو گئی اور اس انویسٹیگیشن کے اندر جو ملزم ہے اس کو ہر قسم کی قانونی فیسلٹی دے دی گئی، اس کو جسٹیفائی کرنے کی، اس کو جناب ثابت کرنے کی کہ نہیں بھائی جان میں گلٹی نہیں ہوں، میں ملزم نہیں ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں خطا کار نہیں ہوں، میں سیاہ کار نہیں ہوں۔ پوری قانونی لیگل کوڈل فارمیلٹیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، اور اس پرووائڈ کرنے کے بعد جب وہ گلٹی جناب طے ہو جاتا ہے، پروف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد چارج شیٹ لگائی جاتی ہے۔ یہ آپ کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا پہلا اور آخری بنیادی اصول ہے۔ تو یہ بات تو ذہن سے اب آپ نکال دیں، یا آپ اپنے الفاظ کا جناب گرامیٹیکلی تصحیح کر لیں کہ اب انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہونی، ثابت ہو گیا بالکل ٹھیک، 100% بالکل صحیح کہ جنرل فیض حمید گلٹی ہے۔ جو پورے کے پورے 5-6 الزامات لگائے گئے، ریاست کے تحفظ اور مفادات کو نقصان پہنچایا، پرتشدد سرگرمیوں کے اندر انوالو ہوئے، مخصوص فسادی گروہ کو فیسیلیٹیٹ کیا، ملک میں لا لیسنس کریٹ کی، طاقت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اندھا دھند کیا، یہ سارے پروف، اور پھر ایک نئی انویسٹیگیشن جس میں 9 مئی، جس میں 25 مئی 2022، جس میں 26 سے 29 نومبر 2022، جس میں جناب آپ کا 9 مئی 2023، پھر جس میں 26 نومبر 2024 تک کی تمام ایکٹیویٹیز، چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کا حملہ ہو، چاہے وہ آپ کا بنی جناب زمان پارک کے باہر مارچ کے مہینے میں، اور جناب فیبروری کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں ہر روز کی مارا ماری، قتل و غارت گری، گنڈا گردی، بدماشی، رساگیری، نوسر بازی، پٹرول بم، لڑائی جھگڑے، ڈی آئی جی شہزاد بخاری کی جناب آنکھ اور ٹانگ جناب زخمی کر دینا، بی سی او آپ کے جناب پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دینا، ضلع شاہ کو اپنی گاڑی کے نیچے مار دینا، اس طرح کے بی سی او، یہ تمام کے تمام کے اندر جنرل فیض حمید کے خلاف پراپر انکوائری دوسری سٹارٹ ہوئی ہے، جس کا مہینے کے اندر اندر اس کا بھی رزلٹ آ جانا ہے۔ اب یہ جو چارج شیٹ ہے یہ بنیادی طور پر قیدی نمبر 420 کے خلاف ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو آخری کارڈ کھیلا گیا، فائنل کارڈ کھیلا گیا، ٹھیک ہے نا جی، فائنل کال دی گئی، وہ یہی تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی جان اب یہ کڑکی میں لانے لگے ہیں فیض حمید کو، اور جنرل فیض حمید کو کڑکی میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ کہنا تینوں سنانا نو،
آنا فیصلہ اس کے خلاف ہے، ورنہ جا کے جناب بانی تحریک انصاف کے دل اور دماغ کے اندر ہے، پھنسنا اس نے ہے. تو انہوں نے کہا آخری جناب ایک کوشش اور ایک اٹیمپٹ کر لو. لیکن اس میں ایک چیز اور بتا دوں جو بریکنگ ہے. بانی تحریک انصاف نے جو اگست 12 سے لے کے اس سال کی ستمبر، اکتوبر، نومبر، جو ایک انڈیفرنٹ قسم کا ایٹیچیوڈ، جو انائے کرنے والا، ایک اپنے آپ کو انڈیفرنٹ کرنے والا، اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ لانے والا فیض حمید کے حوالے سے جو رویہ رکھا، فیض حمید نے اس کو دل میں رکھا، کیونکہ وہ دل میں رکھنے والا انسان ہے. جو اس کے ارد گرد کے جتنے سینئر جونیئر افسران اس کے جاننے والے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ انتہائی انتقام پسند اور انتقام رکھنے والا، بغض رکھنے والا. وہ سرائکی کا ایک ڈائلاگ ہے، اٹھلا بغض. اس کو جب یہ پتا چلا کہ بانی تحریک انصاف اپنی باتوں کے اندر اب مجھے جناب وہ ڈسٹنس پہ جا رہا ہے، ہر پیشی کے اوپر جو ڈائلاگ بازی اور جو صحافیوں سے گفتگو کرتا ہے اس میں وہ کہتا ہے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے، میں کیا جانو جانا فیض حمید کون ہے، وہ جانے فوج جانے فلاں. اس کا اتنا دل پہ لیا. فیض حمید نے ایک ایک چیز اس پورے پونے 3 سال کی غنڈہ گردی، بدماشی اور اس سے پہلے کی جناب 4 سال کی کوئلیشن، 4.5 سال کی، اس کا ایک ایک ثبوت جنرل اسٹیبلشمنٹ کو بانی تحریک انصاف کے خلاف دے دیا. اور پھر بانی تحریک انصاف کا وہ موبائل سیٹ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پکڑا گیا، اس پورے کرائسس کے اندر اس کا بڑا کردار ہے. جنرل فیض حمید اور بانی تحریک انصاف کے گردن کے ارد گرد جو پھندا اور جو سزا کا پھندا اور ٹکٹکی آ رہی ہے نا، اس میں بنیادی رول محمد اکرم نے ادا کیا. جب یہ پکڑا گیا، اس سے چھوٹا سا نوکیا کا سیٹ برآمد ہوا. بالکل صحیح. اس نوکیا کے سیٹ کے اندر جو جو موبائل نمبر تھے، یہ وہ سیٹ تھا جس سے فیض حمید سے ریگولر ڈیلی بیسس پہ وہ باتیں کرواتا تھا. اور فیض حمید ایک ایک چیز آپ کا جناب پچھلے سال 5 اگست سے لے کے اب تک ڈیلی بیسس پہ صبح دوپہر شام ایک ایک چیز یہ ڈسکس کرتے تھے جیل میں، اور وہ پھر پالیسی دیتا تھا. وہ جناب آپ کا اس کا ہر حکومتی اسٹریٹجی اور ریاستی اسٹریٹجی، اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی، اس کا کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے وہ اس کی ریمیڈی اور اس کا جناب سولوشن وہ بانی تحریک انصاف کو دیتا تھا. اور بانی تحریک انصاف جو ڈیلی بیسس پہ اندھا دھند لوگ آیا کرتے تھے ملنے کے لیے، جنج آئی ہوتی تھی، جیسے کوئی جناب نکی پھوپھی دی برات ہے یا جناب نکے مامے دا جناب ولیمہ جے، ٹھیک ہے نا، ہر روز ان کو پھر وہ ساری کی ساری انسٹرکشن جو فیض حمید سے ملتی تھی، اور پھر فیض حمید کا سارا نیٹ ورک. تو جناب یہ اب بنیادی طور پر پھندا فٹ ہو گیا ہے بانی تحریک انصاف گردن کے ارد گرد. تو یہ فیاض بھائی فون سے صرف جنرل فیض سے ہی رابطہ ہوتا تھا یا اور کن کن سے ہوتا تھا؟ کوئی نام تو بتائیں. سر میں نے آپ کو ایک دفعہ بریک کیا تھا، یہ تو فون سیٹ ہو گیا نا اس کے لیے، پھر آپ کا پورا سسٹم تھا اندر. ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک حاضر سروس ڈی آئی جی ہے جیل ڈپارٹمنٹ کا، جو فیض حمید کا رائٹ ہینڈ ہے، تھا رائٹ ہینڈ تھا. وہ تو انہوں نے بیچارے، وہ میرے ساتھ میرے آئی جی تھے شاہد سلیم بیگ صاحب، ان کو ویسے ہی ایک وہ ٹی وی چینلوں میں چل پڑا. وہ ڈی آئی جی ہے، اس کے سر صدقے بھائی جان آپ کا پورے کا پورا سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ جناب آپ کا گولڈ سمتھ خاندان، باہر بیٹھے جناب آپ کے جبران الیاس، عمران غزالی، زیک گولڈ سمتھ، جمائمہ گولڈ سمتھ، اس کے بچے، اور پورا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نیٹ ورک تھا، امریکن ڈیپ اسٹیٹ، برطانوی ڈیپ اسٹیٹ، ان کے ساتھ پورے کے پورے رابطے 12 اگست تک، جب تک جنرل فیض حمید نیٹ ورک، جنرل فیض حمید گرفتار نہیں ہوا، اس وقت تک تو بھائی جان کھلے عام انے واہ معاملات تھے. واویلا سامنے ہوتا تھا. ہم بھی جیل، ہم نے 5-6 دفعہ جیل کاٹی ہے، ہمیں یہی کہتے تھے یار جیل والے، یار بس باہر یہی آپ نے کہنا، وہ لٹ گئے، مارے گئے، رلے گئے، بڑھ گئے، فلاں فلاں. اندر بھائی جان آپ پوری فیسلٹیز
ادھر تو پوری کی پوری جناب عدلیہ ساتھ تھی. عدلیہ نے تو آؤٹ آف دا وے جیل پریزن آپ کے جناب جو رولز ہیں ان سے بھی بالا تر جو فیسلٹی دی ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو جتنی فیسلٹی میں نے بتائی نا, یہ سیٹلائٹ, یہ نوکیا کا موبائل, اینڈرائڈ موبائل, لیٹسٹ موبائل, باہر کے رابطے, یہ سارے اس کے علاوہ تھے. اچھا فیاض بھائی, ایک جو سوشل میڈیا پر ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید جو ہے وہ تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر اس نے عمران خان کو گرایا, تو جی بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کو تو سولی پر لے جانا چاہیے. تو ہمیں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی سپورٹرز کا ایک ہی ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ان اندھوں کو وہ نظر آتا ہے اس کے بی سی او انٹرویو جناب قیدی نمبر 420 کے, کہ میں تو چاہتا تھا کہ جناب جنرل فیض جناب آئی ایس آئی چیف رہے, کیونکہ اس کے جناب بڑے تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, انٹرنلی بہت سے معاملات, اور مجھے پتا تھا کہ وہی مجھے بچا سکتا ہے. اگر وہ نہ ہوا تو میرے خلاف حکومت کی جتنی سازش تھی وہ کامیاب ہو جائے گی, اور پھر وہی کچھ ہوا. یہ آپ کا 12 مئی 2023 سے لے کے 5 اگست 2023 تک کی گرفتاری کے یہ جو آپ کا 3.25 مہینے تھے, ہر روز جو ساس بھی کبھی بہو تھی والا جناب ایک ڈرامہ شروع ہوتا تھا, اس کا وی لاگ گھنٹے گھنٹے کا, ٹھیک ہے نا جی, ہوتے ہوتے جو نا 4000 تک ویورشپ پہ آ گیا تھا, 3000 تک. اس میں وہ روزانہ یہی بیان کرتا تھا, ہر وی لاگ میں کہتا تھا فیض حمید کی تعریفیں یا بشرا بی بی کی تعریفیں. بشرا بی بی میرا مرشد, یہ میرا موکل, ٹھیک ہے نا جی, اور اس پہ وہ سارا بتاتا تھا کہ میں اس کو رکھنا چاہتا تھا. تو بھائی یہ آدمی فضول کی جنا. یہ آج آپ کو ایک بڑی زبردست بریکنگ دوں. جی جی, فیض حمید نے 9 مئی کے بعد جس پی ٹی آئی کے لیڈر نے, نامی گرامی لیڈر نے, نیچے لیول کے نہیں, منسٹر ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ فاقی سے بھائی, پارٹی چھوڑی, تمام کو طالبان کے ذریعے سے تاوان وصولی کے جناب تھریٹ دیے, 2-2 کروڑ, 5-5 کروڑ, 6-6 کروڑ, اور ان کی جناب جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اس جنرل فیض حمید نے. آپ کو بھی ملی؟ جی, میں اس کا وکٹم ہوں. میرے پاس یہ پڑے ہوئے سارے جو ہے نا میسیجز اس موبائل میں پڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ پشاور کور کمانڈر تھا, سارے رابطے تھے. جس نے یہ تو طالبان کو واپس ٹھیک ہے نا. کیا ہے. پھر آپ کو یاد ہے وہ حریم شاہ نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی جی جی, اگست 2023 میں, میرا پارٹی چھوڑنے کے 2 مہینے بعد, جس میں بہت سی اس نے لاہور پریس کلب میں. جی جی, حریم شاہ جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید کی اس وقت کا جو پورے نیٹ ورک تھا اس کی وہ ایک بنیادی طور پہ مہرا تھی. لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے کیا کہتے ہیں وزارت خارجہ کے دفتر میں ٹھڈے مار کے اندر جانا اور فلاں کے پاس چلے جانا, وزیر اعظم ہاؤس چلے جانا, فلاں, وہ سارا پیچھے وہ جنرل فیض حمید تھا. فیاض بھائی یہ ان کی آپ تک ایکسیس کیسے ہوئی تھی, وہ جو ایک دفعہ ان کی ویڈیوز بھی آ رہی تھی؟ یار یہ کوئی 3-4 مہینے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ہر تیسرے دن فون, ہم آپ کی فین, عمران خان کی فین, فلاں کی فین, فلاں کی فین, ملنا ہے, تبھی آپ آرٹس کونسل کو بھی ایڈ کر رہے میں مطلب سارا. اچھا اداکاروں. اور پھر ان کے پیچھے یہ تھا کہ یار ہمیں جو نا مارننگ شوز میں بھیجیں. میں وزیر اطلاعات تھا, خیر میرے پاس ٹائم نہیں تھا, اسلام آباد آتا تھا, یہ اسلام آباد ہوتے. ایک دن میں لاہور بیٹھا ہوا تھا اپنے جناب دوست کے دفتر میں, ڈی ایچ اے. وہ دوست کا بھی ان سے رابطہ تھا, وہ ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں جناب کہ ہم لاہور آئے ہوئے ہیں, تو کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں تو, میرا دوست ہے یہ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس. میں ان کو روک لے جانے نہ دیں, ہم ان کو 5-6 مہینے سے تلاش کر رہے تھے, ہم ان کے بڑے فین, یہ وہ فلاں. ادھر وہ ایک 15-20 منٹ کی ملاقات, 30 منٹ کی ملاقات تھی بس. اس کے بعد میں سمجھ گیا یار. لیکن اس کے پیچھے فیض حمید, ہمارے ساتھ تو چلو ایک ہی میٹنگ ہوئی نا, تو باقی تو جو انہوں نے بانی تحریک انصاف کے ساتھ ویڈیو بنائی وہ آپ کے سامنے ہے, جو آپ کی شیخ رشید کے ساتھ بنائے, جو تعلقات بانی تحریک انصاف کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے بنی گالہ میں, ٹھیک ہے, اتنی ایکسیس شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, نعیم الحق صاحب کے ساتھ, اللہ پاک نے جنت الفردوس پہ چلا. تو کہنے کا مقصد یہ گند ڈالا ہوا تھا فیض حمید نے. طالبان کے تھریٹ لگانے لگے ہوئے ہیں, طالبان لے کر بھی آئے, طالبان کے تھریٹ بھی ہے نا. انت خدا دا ویر, ظلم نہ کرو اپنی لائف کے اندر بھی جناب. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے یہ پارٹی چھوڑی,
پارٹی چھوڑنے کے بعد اس 1.5 سال میں پی ٹی آئی کے اندر میری جوتوں پہ بیٹھنے والے راول پنڈی کے اندر میرے حلقے کے اندر 150-200 بندہ ہے کہ جس نے انتہائی نیگیٹولی آج تک مجھے ٹریٹ کیا. میں چاہتا تو میں ابھی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ ریاست کے ذریعے سے میں انہیں نشان عبرت بنا سکتا تھا. میں نے نہیں بنایا آج تک. کبھی انتقام کبھی ظلم نہیں. لیکن فیض حمید میں ذاتی طور پہ ایسے کرنل بریگیڈیئرز جانتا ہوں کہ جن کا ہوا نکل جاتی ہے اس کا نام سن کے کہ یار ہم پارٹی ادارے کے اندر ہم نے اس کی پالیسیوں کے خلاف سٹینڈ لیا ہے, اور انہیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ چیف آف آرمی سٹاف یہ فلانا بن جائے, یہ تو ہماری آتما رول دے گا, یہ تمہاری زندگیاں تباہ کر دے گا. اتنا خوف تھا. میں کم از کم 5-6 کرنل بریگیڈیئرز جانتا ہوں جو دعائیں مانگتے تھے یا اللہ یہ نہ بنے یہ نہ بنے. مطلب محض اختلاف رکھنے پہ ان کی پالیسی اور ان کی اسٹریٹجیز انٹرنل ادارے کے معاملات کے اندر آپ کسی کے ساتھ آپ کی ہو گئی اختلاف, اس کی زندگی جیرن کر دو. تو یہ ان کا بھائی جان رویہ تھا. اچھا فیاض بھائی, بیچ میں ایک ذکر ہوا ہے کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی اور لوگوں کو ناجائز نقصان پہنچایا گیا. تو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یہ کس چیز کے اوپر کیا انہوں نے کیا تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر الزام آ رہا ہے؟ الزام تو نہیں, اب تو دیکھیں سب سے بڑا الزام تو رانا ثناء اللہ صاحب رکھ لیں. رانا ثناء اللہ صاحب چلے جائیں جناب, درخواست دے دیں GHQ میں ان کے خلاف کہ میرے خلاف جھوٹا منشیات کا مقدمہ بنایا گیا. پوری دنیا میں مٹی پلیت ہوئی پاکستان کی کہ جو پاکستان کا وزیر داخلہ تھا, وزیر قانون تھا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا 10 سال, وہ پاؤڈر کا کاروبار کرتا ہے, وہ ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے, وہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے. ذرا سوچیں نا, میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے ذرا چیزوں کو نا ذرا ایگزیکٹ اینگل سے دیکھیں. کتنی جگ ہسائی, کتنی پاکستان کی عزت وقار کی دھجیاں اڑی ہوں گی. یہ محض کوئی بانی تحریک انصاف کی ذاتی خواہش پورا کرنا نہیں تھا, یہ ان کی پرسنل خواہش تھی نا جو انہوں نے فیض حمید کے ذریعے سے پوری کی تھی. اس طرح کے 20 لوگوں کے خلاف کی. یہ بھجن جنرل فیض کا اور اس قیدی نمبر 420 کا ایٹیٹیوڈ تھا. اس طرح کی 5-6 مثالیں اور بھی ہیں, میں اگر آپ کو دوں, اور بڑے ہائی فائی قسم کے بندوں کے حوالے سے. تو یہ ان کا رویہ تھا. اس پہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو FIR کروائی اسی طرح کروائی. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آج میں نے فیاض بھائی سے پھر پوچھا تھا, فیاض بھائی آپ کمنٹس ریڈ کر رہے ہیں سارے؟ 1-2 کمنٹس کے اوپر فیاض بھائی کو غصہ بھی چڑھا, تو ان کو ہم نیکسٹ شو میں انشاءاللہ رپلائی کریں گے, اور اپنے سوالات بھی آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. دیکھیں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں پاکستان میں شاید کوئی بھی یوٹیوبر نہیں کرتا, تو جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے یہ چیزیں پھیلیں گی نہیں اور ہماری عوام میں آگاہی نہیں ہوگی. تو آپ سب کی اس معاملے پر مدد درکار ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.